बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अली शाबासी और मैं हूँ आयशा हमीद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि पाकपतन में महकमा वावडा की नाअहली ने देहातियों की जिंदगी अजीरन बना दी। चोरी होने वाले 100 केवी ट्रांसफार्मर की जगह 50 केवी ट्रांसफार्मर रख दिया। हैवी लोड से ट्रांसफार्मर आए रोज खराब होने लगे। नवाही गांव कोट हाफसाबाद की रिहायशियों ने एहतजाज करते हुए बताया कि उनका 100 केवी का ट्रांसफार्मर चोरी हो गया था। महकमा वावडा के मुलाजमीन ने 30,000 रुपए लेकर 50 केवी ट्रांसफार्मर मरसब कर दिया गया, जो आए रोज खराब हो जाता है, जिससे हमें शदीद मुश्किलात का सामना है। देहातियों ने वजीर आजम पाकिस्तान, चेयरमैन वावडा और दीगर मुतल्लिका हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, कमिश्नर लाहौर की खसूसी हदायत पर डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मार्था ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मरीके का तफसीली दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मरीके में मरीजों को मुहैया की जाने वाली तमाम बुनियादी तिब्बी सहूलियात की फराहमी का तफसीली जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर CO, म्यूनसिपल कमेटी समेत दीगर जिले अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्था ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खुसूसी हदायत पर अस्पताल में मरीजों की बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए अमली इक़दाम किए जा रहे हैं। तमाम इदारे दिन रात मेहनत और आपस में कोऑर्डिनेशन को यकीनी बनाएं। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि सुथरा पंजाब मुहिम के तहत अस्पताल में सफाई सुथराई समेत दीगर सहूलियात को मजीद बेहतर बनाया जाए ताकि आवाम को खुशगवार माहौल फराहम किया जा सके। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्था ने DHU अस्पताल में मरीजों की आने वालों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लेते हुए कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक आवाम को बेहतरीन और बरवक्त तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए जिला इंतजामिया हर मुमकिन वसाइल को बुराए कार लाते हुए फील्ड में मुकम्मल मुतहरिक है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मरीजों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए बाबा बुल्ले शाह अस्पताल कसूर में इकदाम जारी हैं। MS कैप्टन रिटायर्ड असद अकरम इतवार के रोज भी अस्पताल के तमाम शोबाजात के दौरे पर मसरूफ रहे। बाबा बुल्ले शाह अस्पताल कसूर में MS कैप्टन असद अकरम ने छुट्टी के रोज भी इमरजेंसी समेत तमाम वार्ड्स का तफसीली मुआयना किया। मरीजों को मुफ्त अदवियात की फराहमी, अमले की हाजिरी और सफाई सुथराई के इंतजाम चेक किए। मरीजों और उनके लवाहिकीन से मुलाकात करके इलाज मुआवजे के तैयार के बारे में दरियाफ्त किया और फौरी मसाइल के हल के लिए मौके पर अहकाम भी जारी किए। MS का कहना था कि वजीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक अस्पताल को जदीद और बेहतरीन सहूलियात से आरास्ता करना उनका मिशन है। इस मकसद के लिए वो अपनी टीम के साथ दिन रात काम कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी हदायत पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद ने डेरा गाजी खान शहर के नशेबी इलाकों का अचानक दौरा किया और मुख्तलिफ मुकामात पर सीवरेज मसाइल का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने अहले इलाका से बराह रास्त गुफ्तगू करते हुए उनके मसाइल सुने और मौके पर ही मुतल्लिका अफसरान को फौरी हदायत जारी की। इस मौके पर चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन शफीक खान, चीफ ऑफिसर जिला कौंसलर जवाद अल हसन गोंदल और दीगर मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि शहरियों को दरपेश मसाइल का मुकम्मल इदराक है और सीवरेज के मसाइल के हल के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहर के तमाम इलाकों से सीवरेज मसाइल के खात्मे के लिए एक मरबूत हिकमत अमली पर अमल किया जा रहा है। पाकपतन के नौजवान के लिए डिजिटल मैशियत में मौके बढ़ने लगे हैं। ITV वॉचिंग बिजनेस जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स न सिर्फ तफरीह फराहम कर रहे हैं बल्कि आमदनी का नया जरिया भी बन चुके हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद सलीम की इस रिपोर्ट में। पाकपतन में ITV ऑनलाइन वाचिंग बिजनेस अवार्ड तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें नौजवानों को सिर्फ वीडियोस देखकर रोजाना आमदनी हासिल करने के मौके से रोशनास करवाया गया। इंटरनल मैनेजर रॉब एजाज ने इस नए डिजिटल मॉडल को कामयाब मुस्तकबिल की कुंजी करार दिया। जिन्होंने ITV को ज्वाइन किया उसमें से तकरीबन 16 टीम लीडरान हैं और तकरीबन 11-12 के करीब जो जिन्होंने P4 ज्वाइन किया हुआ है वो है। माशाल्लाह हर बंदा अर्निंग कर रहा है। FBR को मैंने बताया कि मैं इस ITV PLC को जो है ना पाकपतन में रजिस्टर करना चाहता हूँ। मैंने रजिस्टर किया। माशाल्लाह तकरीबन हमारे 1000 से ज्यादा ऑफिस पूरे पाकिस्तान में खुल चुके हैं। आपका आने का मकसद और आपको बुलाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप इसको ज्वाइन करें। अल्लाह का शुक्र है जो है ना लीगल काम है। सियासी व समाजी शख्सियात जिनमें आतल महमूद, MD बट, सीनियर साफी मलिक मोहम्मद अली, सईद हसन अब्बास बुखारी ने शिरकत करके इस प्लेटफॉर्म को सराहा, जो नौजवानों को बाइख्तियार बनाने की तरफ एक अहम कदम है। रहीम यार खान जिला इंतजामिया का तजावीज़ात, ग्राम फरोशी और मिलावट माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इरफान अनवर ने ऑपरेशन की निगरानी की। रहीम यार खान सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर आजम खान गोपानन, समी उल्ला चौधरी की भी मौजूद। तजावीज़ात ग्राम फरोशी की पादाश में मुतादिद दुकानों को सील और भारी जुर्माने आयद किए गए। पैरा फोर्स वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के अवामी फलाह मनसूबों में एक खुशगवार इजाफा है। महंगाई, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, तजावीज़ात और कब्ज़ा माफिया के खिलाफ मरबूत, शफाफ और मौसर कार्रवाइयाँ की जाएंगी। असिस्टेंट कमिश्नर अपनी तहसीलों में फोर्स की मुकम्मल मॉनिटरिंग और
تعاون کی فراہمی کو یقینی بنائیں۔ حکومتی ہدایات کے برخلاف تجاوزات کرنے والے دکانداروں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ دکاندار کسی بھی پریشانی سے محفوظ رہنے کے لیے اپنی جگہوں تک محدود رہیں۔ تجاوزات قائم کر کے عوام کے لیے دشواری پیدا کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ نواب ولی محمد پولیس نے گرفتار چوروں سے ٹرانسفارمر واپس نہ کروانے پر گاؤں وائرل چانڈیوں کے مکینوں نے نیشنل ہائی وے سے احتجاجی ریلی نکالی۔ ریلی قومی شاہراہ پر پہنچی تو جلوس کی صورت اختیار کر گئی۔ بعد میں مظاہرین نے پریس کلب کے سامنے احتجاج کرتے ہوئے سخت نعرے بازی کی۔ اس موقع پر ایس ٹی پی رہنماؤں قربان مہر، علی نواز بروہی، علی چانڈیو، حالق چانڈیو، شوکت چانڈیو، حسین بخش چانڈیو اور دیگر نے میڈیا کو بتایا کہ 4 ماہ قبل گاؤں وائرل چانڈیو میں چوروں نے 100 kV کا ٹرانسفارمر اتار کر کوائلیں چوری کی ہیں۔ مظاہرین نے الزام لگایا کہ نواب ولی محمد پولیس نے چوروں کو گرفتار کیا تھا۔ چوروں نے اعتراف جرم بھی کر لیا تھا جنہوں سے مختلف گاؤں کے ٹرانسفارمر ریکور ہوئی تھی، لیکن پولیس ہمیں صرف تسلی دیتی رہی۔ ٹرانسفارمر اور بجلی نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے معصوم بچے گرمی میں آگ کی طرح تڑپ رہے ہیں۔ انہوں نے ایس ایس پی شہید بینظیر آباد سے مطالبہ کیا ہے کہ چوری شدہ ٹرانسفارمرز واپس کروائے جائیں۔ حویلی لکھا تھانہ صدر دیپال پور کی حدود شہری اسد نے 15 کال کی اور علاقہ گنگوال میں 6 ڈاکوؤں کی واردات کی اطلاع دی۔ اطلاع ملتے ہی غازی SHO اختر خان نے اپنی ٹیم کے ہمراہ ڈاکو تعاقب شروع کر دیا گیا۔ ڈاکو اور پولیس کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں 3 ڈاکو موقع پر ہلاک ہو گئے اور 3 ڈاک فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ فرار ڈاکو کا تعاقب جاری ہے اور علاقے کی ناکہ بندی کر دی گئی ہے۔ ہلاک ڈاکو اقدام، قتل اور ڈکیتی کی 115 وارداتوں میں ملوث تھے۔ ہلاک ڈاکو کی شناخت شبان عرف چانڈیو عرف بگٹی اور عبد المنان کے ناموں سے ہوئی۔ ڈاکو سے اسلحہ، نقدی اور شناختی کارڈ برآمد ہوئے۔ ڈاکو اوکاڑا، پاک پتن، بھاول نگر، دیپال پور، پسیر پور، قصور تمام علاقوں میں سنگین جرائم میں ملوث تھے۔ موقع پر موجود عوام نے پنجاب پولیس اور SHO غازی اختر خان زندہ باد کے نعرے لگائے۔ اور کراچی سوراب کوٹ ٹاؤن میں بلدیاتی منتخب نمائندے جو کام نہیں کر سکتے وہ کام مسلم لیگ نون کے کارکن عابد خر نے کر کے دکھا دیا۔ غریب اور مستحق لوگوں کے لیے فری علاج کے لیے نواز شریف جنرل اسپتال کا بنیاد رکھ دیا، جس کا افتتاح مسلم لیگ نون سندھ کے صدر بشیر میمن نے کیا، جبکہ مہمان خاص وفاقی حکومت سندھ کے ترجمان راجہ حلیق الالزام انصاری تھے۔ تقریب میں مسلم لیگ نون سندھ کے نائب صدر غلام سرور تانیو، علی اکبر گجر اور وحید علی ابڑو اور الہی بخش بھاگت اور دیگر نے شرکت کی۔ اس حوالے سے رہنماؤں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مزید کیا کہا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ محترم وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب کا جو ویژن ہے عام آدمی کی بھلائی، خاص طور پہ سندھ کے عوام کے ساتھ ان کے کمٹمنٹ ہے کہ گو کہ 18ویں ترمیم کی جو بیڑیاں ہیں، زنجیریں ہمارے ہاتھ پاؤں میں ہیں، اس کے باوجود جتنی ہمارے ریسورسز ہیں ہم اس کو سندھ کے لیے جو ہیں وہ ضرور اس میں لے کے آئیں گے۔ لیکن آج یہ ایک زبردست کام ہے کہ حکومت پاکستان نے نہیں، لیکن میاں نواز شریف کے ایک ورکر نے جس کا نام عابد کھرل ہے، اس نے نواز شریف جنرل ہاسپٹل اینڈ میٹرنٹی ہوم کا یہاں ہم سے محترم ہمارے صدر جو ہیں بشیر میمن صاحب، ہمارے سینئر نائب صدر علی اکبر گجر صاحب، دیگر ہمارے ساتھی یہاں موجود ہیں۔ آج ہم یہاں آئے اور اس کا ہم نے یہاں پہ افتتاح کیا ہے آ کے، اور عابد کھرل صاحب کو ہم سلام بھی پیش کرتے ہیں پارٹی کی طرف سے، اور میاں شہباز شریف جو ہمارے وزیر اعظم ہیں، میں ان کی طرف سے ان کو شاباش دینے آیا ہوں کہ ماشاءاللہ زبردست کام کیا ہے کہ اس علاقے میں جو غریب لوگ رہتے ہیں ان کے لیے مفت علاج کی سہولت جو ہے وہ انہوں نے اس ہاسپٹل میں دی ہے، کیونکہ جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے وہ صوبائی چیپٹر ہے، اسی لیے میں نے اپیل کی ہے صوبائی گورنمنٹ کو بھی کہ وہ بھی اس طرح کے پروجیکٹس لائیں۔ ان کے اور پروجیکٹس ہیں، بڑی بڑی ہاسپٹلز ہیں، لازم بات ہے گورنمنٹ کے پاس بڑا اسٹرکچر ہے، بہت بڑے فنڈز ہیں، بڑا بجٹ ہے، NICVD کے حوالے سے اور بہت سے چیزیں ہیں جہاں پہ مفت علاج ہوتا ہے، لیکن ضرورت اس امر کی کہ کراچی اب چونکہ بہت زیادہ پھیل گیا ہے اور ہر جگہ پہ پہنچنا یا ان بڑی ہاسپٹلز تک ان علاقوں سے نکل کے پہنچنا بڑا مشکل ہے، تو صوبائی حکومت کو یہاں توجہ دینی چاہیے۔ لیکن PMLN کے ورکرز بھی انشاءاللہ وہ کام کر رہے ہیں، اور جو PMLN کی فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ بھی سندھ کے عوام کے ساتھ ہر مشکل گھڑی میں کھڑی ہے۔ یہ ہمارے شیر ہے، ورکر ہے نواز شریف صاحب کے، انہوں نے یہاں پر ایک ہاسپٹل کھولا ہے جو کہ ویلفیئر ہاسپٹل ہے، جو کہ مفت، آپ نے دیکھا ہوگا یہ فری ہاسپٹل ہے، وہ انہوں نے کھولا ہے، اور انشاءاللہ لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے جس طرح ہمارے اقصاد مصوری نواز کا جو نعرہ ہے لوگوں کی خدمت، تو یہ شیر بھی اپنا ٹائم بھی دے گا، اپنے پیسے بھی خرچ کرے گا اور لوگوں کی خدمت کرے گا۔ عابد بھائی ہمارے پارٹی کے ذمہ دار ہیں، انہوں نے یہ جو ہاسپٹل بنایا نواز شریف جنرل ہاسپٹل کے نام سے یہاں پہ قائم کیا ہے، ماشاءاللہ بڑا خوبصورت اور بڑا اچھا کام کیا ہے۔ یہ علاقے کے لوگوں کے لیے ان کے جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں ان کے لیے ایک بہترین ہاسپٹل بنایا ہے انہوں نے،
اور انشاءاللہ یہ ہمارا ایجنڈا ہے مسلم لیگ نون کا، ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ ہم اپنے لوگوں کی، اپنی قوم کی خدمت زیادہ سے زیادہ ہم خدمت کر سکیں. تو یہ خدمت کرنے کا یہ ایک فورم ہے یہاں پہ کہ لوگوں کو یہاں پہ میڈیسن ملنی چاہیے، ڈاکٹر بیٹھا ہوا جو ان کے جو چھوٹے مسائل ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ان کے مسائل کو حل کر سکے. سندھ یونائیٹڈ پارٹی کی جانب سے سابق قوم پرست رہنما علی حسن چانڈیو کی 12ویں برسی کراچی سجل کوٹ بے نظیر بھٹو لائبریری میں منائی گئی. برسی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سندھ یونائیٹڈ پارٹی کے رہنما سید زین شاہ نے کہا ہے کہ علی حسن چانڈیو ایک اصول پسند با کردار سیاسی رہنما تھے جن کی محبت کا محور ہمیشہ زندہ رہا. انہوں نے سندھ کی خوشحالی کے لیے جدوجہد کی. علی حسن چانڈیو جیسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں. سید زین شاہ نے مزید کہا کہ 1991 کے پانی معاہدے پر غیر آئینی طور پر صدر کی جانب سے نہریں بنانے کی اجازت دی گئی. چولستان کینال اور گریٹ کینال بنائی جا رہی تھی. پانی پر بڑا ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. صوبائی اور قومی حکومت میں بیٹھے سندھ کے نمائندے سندھ کا سودا کر رہے ہیں جو سندھو دریا پر زمینوں پر قبضے میں شریک ہیں. انہوں نے کہا کہ سندھ کو اس وقت بہت بڑے خطرے لاحق ہیں. سندھو دریا پر کینال بنانے اور انڈکس ڈیلٹا تباہ ہو چکا ہے. ساحلی پٹی سے نقل مکانی ہو رہی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ حکومت 8 ارب روپے مانگ رہی ہے تاکہ چناب ڈیم بنایا جا سکے. اگر چناب ڈیم سمیت 7 نہریں بن گئی تو سندھ بنجر ہو جائے گا اور سندھ کے کروڑوں لوگ کی نسل کشی ہوگی. حاصل پور کے وارڈ نمبر 17 واٹر سپلائی اسکیم والی گلی میں قائم غیر قانونی بینسوں کے بانوں نے اہل محلہ کی زندگی جیرن بنا دی. شہریوں کے مطابق لینڈ آفیسر اور بلدیہ کو بارہا شکایات کے باوجود کوئی کارروائی نہیں ہو رہی جس پر انہوں نے ڈپٹی کمشنر بہاولپور سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر لیا. ایک جانب تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے تو دوسری جانب بعض افراد کو مبینہ سیاسی پشت پناہی حاصل ہے. وارڈ نمبر 17 کی ایک گلی میں غیر قانونی بہانے، مٹی تھڑے اور گندے پانی کے مین ہولز شہریوں کے لیے وبا کا خطرہ بن چکے ہیں. اہل علاقے کے مطابق گلی بند ہونے سے خواتین، بچوں اور بزرگوں کو شدید مشکلات ہے. شکایات کے باوجود کوئی عملی کارروائی سامنے نہیں آئی. قانونی ماہرین کے مطابق عوامی راستہ بند کرنا یا زیادتی استعمال میں لینا تعزیات پاکستان کی دفعہ 268 اور 431 کے تحت جرم ہے. سول سوسائٹی اور علاقہ مکینوں نے ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر حاصل پور اور چیف آفیسر بلدیہ سے فوری کارروائی کا مطالبہ کر لیا. A1 TV کے علاقائی بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV.